تو وہ آپ کی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نہ پہچان سکے تو اللہ کے ولی کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اسی طرح حضرت خندہ سیف الرحمان صاحب کو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو کشف تھا ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ، پاورفل، اور جس سے آپ کہتے ہیں بہت مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح جب نچیز راستے پہ چلا تو اس وقت کاروبار بھی کرتے تھے، تو اس دوران گھر والوں نے یہ کہا کہ بھئی کاروبار کرو صحیح طریقے سے، جمعے کے جمعے امامہ شریف باندھا کرو اور نماز پڑھو، ٹھیک ہے، ذکر اذکار کرو، نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نچیز سے کچھ اور کام لینا تھا۔ تو جماعت السالکین کی بنیاد تو الحمدللہ سرکار کے بیعت ہونے کے بعد ہی جب خلافت ملی تو اسی وقت الحمدللہ شروع ہو گئی تھی 1986 کے مئی 1986 میں الحمدللہ جماعت السالکین کی بنیاد وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو گھر والے کہنے لگے بھئی کہ یا تو کاروبار کرو صحیح طریقے سے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جمعے کے روز امامہ شریف باندھا کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو۔ تو نچیز نے ان سے کہا بھئی کہ یہ امامہ شریف تو ابھی باندھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سنت مطہرہ ہے، تو اب تو یہ گردن ہی اترے گی تو اترے گی، امامہ شریف نہیں اترتا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اس وقت سے مجھے یاد ہے کہ جب سے امامہ شریف باندھا ہے، سوائے عمرہ کے، رمضان شریف میں جو عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے یا وہ بھی حج کے برابر ہے، سوائے اس کے کبھی نہ چیز نے الحمدللہ ایک نماز بھی بغیر امام شریف کے نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے، مجھے نہیں یاد اس الحمدللہ 30 سال کے عرصے میں۔ تو جناب محترم انہوں نے ایسے ناشتہ کر رہا تھا، گھر والوں نے چابیاں لے لی دکان کی بھی، چلو بھائی جاؤ پھر فقیری کرو جا کے۔ تو نچیز جب حضرت خندہ سیف الرحمان صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس دوران جب یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد کچھ وقت گزرتا گیا تو پھر والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہاری شادی بھی ہوئی ہے اور پھر کچھ عزیز و اقربا تمہاری جو ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جس طرح وقت گزارا تھا کاروبار کرے اور اس طرح کر کے، تو کاروبار تو الحمدللہ نچیز کر ہی رہا تھا۔ تو چابیاں پھر انہوں نے مجھے واپس کر دیں۔ جب نچیز حضرت خندہ سیف الرحمان صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ مجھے فرمانے لگے کہ غلام سمدانی وہ دکان کی چابیاں تجھے واپس مل گئی ہیں؟ تو میں نے عرض کی ہاں سرکار واپس مل گئی۔ واقعہ کہاں؟ لاہور کا واقعہ ہے، اور حضرت خندہ صاحب الرحمان صاحب جو نچیز پشاور میں حاضری پیش کر رہا ہے اس وقت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ میری ایک آپ بیتی کا ایک واقعہ، کئی ایسے واقعات، کیونکہ مرشد اگر بیان نہیں فرماتا تو اپنی باطنی نگاہ سے بہت سارے معاملات کا انہیں علم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں باطنی طور پہ۔ ایک مرتبہ پشاور میں ایک کنواں تھا، مسجد کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا اور وہ بہت گہرا تھا، وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 فٹ کے قریب گہرا آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ پشاور کے اس علاقے میں اس کے نیچے جا کے موٹر لگی ہوئی تھی۔ تو ایک استاد صاحب تھے وہاں پہ پڑھاتے تھے، وہ نیچے اترے ہوئے تھے، وہ موٹر وغیرہ ٹھیک کر کے جب باہر نکلے تو اس کے بعد نچیز بھی وہاں پہ کھڑا تھا۔ تو خندہ صاحب الرحمان صاحب فرمانے لگے غلام سمدانی اس کنویں میں نیچے اتر سکتے ہو؟
میں نے کہا ہاں سرکار اتر سکتا ہوں، آپ اگر مجھے امر فرمائیں تو میں اتر سکتا ہوں۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، بہت خوش ہوئے اس بات کے اوپر۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا، وہاں سے وہ پانی کی موٹر لگی تھی بھی، سارے ادھر آستانے پہ پانی سپلائی ہوتا تھا۔ تو حضرت خونزادہ سیف الرحمان صاحب کی ذات گرامی، جو انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کا کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو جب بندہ فنا پھر رسول کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اکثر اسے نبی علیہ السلام کی زیارت مبارک ہوتی ہے۔ یہ ایک مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ الحمدللہ حضرت خونزادہ سیف الرحمان کو اللہ کریم نے ایک مقام عطا فرمایا۔ ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت خونزادہ سیف الرحمان صاحب کا بڑا باطنی طور پہ مقام تھا، تو مقام کے لحاظ سے کچھ باطنی نگاہ کی جو جہت ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، اس لحاظ سے کوئی بات ہوئی تو بعض علماء کرام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خونزادہ سیف الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو تمام اکابرین اولیاء کرام سے بڑھا دیا ہے۔ تو اس طرح نہیں تھا، پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی بھی کہ میں سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت بہاولدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوں، اور سلسلہ قادریہ میں حضرت غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوں، اور سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوں، اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوں۔ تو الحمدللہ آپ اپنے مریدین اور خلفاء کو چاروں سلاسل یکے بعد دیگر طے کرواتے الحمدللہ، اور باقاعدہ ان مریدین کو، خلفاء کو چاروں سلاسل کی نسبت بھی مل جاتی، اسباق بھی مل جاتے، باطنی صفائی بھی مل جاتی، اور الحمدللہ جو سرکار نے زبان سے ادا فرما دیا وہ ہو گیا، وہ سامنے پھر نظر آتا ہے، اور آج نظر آ رہا ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا الحمدللہ۔ تو حضرت خونزادہ سیف الرحمان صاحب کی ناچیز پر بڑی شفقت تھی، بہت محبت فرماتے تھے، اور اکثر وہ دوسروں کو مثال دیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے خلفاء ہوتے تھے ان کو مثال دیا کرتے تھے، یہ دیکھو یہ نوجوان ہے، اس کے اتنے مرید ہیں، اس کے اتنے مرید ہیں، کس طرح وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، سیب تناول فرما رہے تھے، تو نچیز نے سیب کا ایک ٹکڑا لے کر آپ کے لبوں پہ پیش کیا، تو آپ نے آدھا وہ کھایا اور آدھا مجھے عطا فرما دیا، تو ناچیز نے اس کو تناول کیا۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں جب لاہور سے پشاور گیا تو میرے پاس جو جبہ تھا وہ کچھ خستہ حالت ہو چکا تھا، اور اس کے اوپر پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت خونزادہ سیف الرحمان صاحب نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ جبہ فلاں خادم کو دے دو۔ قریبی ایک خادم تھا، وہ بڑی عمر کے خادم تھے، ان کو وہ نچیز نے اتار کے پیش کر دیا۔ تو اگلے روز جب میں واپس آنے لگا تو حضرت خونزادہ سیف الرحمان صاحب نے اپنا نیا جبہ مجھے اندر سے گھر سے لا کے دیا، تو نچیز نے پہنا، اور آج بھی وہ استعمال کرتا ہوں، پہنتا ہوں، سرکار کا تبرک ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ سرکار کا آسا مبارک تھا، وہ میرے آسے سے آپ سرکار نے تبدیل فرمایا، میرا آسا آپ نے ادھر رکھ لیا اور اپنا آسا مبارک مجھے عطا فرمایا۔ اس طرح مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں ایک مرتبہ حاضری کے لیے نچیز گیا تھا، تو وہاں سے جب واپس آیا تو ایک گھڑی تھی میرے پاس، وہ میں نے اپنے ہاتھ پہ باندھی، تو جب میں حاضری کے لیے پیش ہوا تو سرکار نے فرمایا یہ گھڑی مجھے دے دو۔ وہ گھڑی اتار کے نچیز نے آپ سرکار کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو جب آپ گھر تشریف فرما ہوئے تو وہاں سے اپنی گھڑی لا کے سرکار نے مجھے عطا فرمائی۔ تو اس طرح کی بہت ساری سرکار شفقت فرماتے تھے اور بہت تبسم فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے۔
جب ناچیز کو دیکھتے تھے. تو اس کے بعد پھر ناچیز کا جب دوسرے ممالک میں جانا آنا ہوا، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں مختلف حالات و معاملات ہیں. خوش قسمت ہیں وہ پیر بھائی جو اپنے کسی پیر بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پیر بھائیوں سے اس طرح ملنے کی توفیق دے کہ ان کے دل میں محبت ہو، کسی قسم کی کوئی دل میں ایسی بات نہ ہو کہ جس میں کوئی محسوس کرے دوسرا. بہر صورت وقت الحمدللہ گزرتا گیا. اخوندزادہ سیف الرحمن صاحب کی بڑی شفقت رہی، بڑی نگاہ کرم رہی، آپ کی عنایات رہیں. تو اس وقت الحمدللہ ابتدائی دور میں جو ہم 4 خلفاء جو سرکار نے مقرر فرمائے، تو جہاں تک پھر ممکن ہو سکا ہر خلیفے نے اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا. بہت سارے الحمدللہ مریدین اور خلفاء سرکار کے ادھر حلقے میں، پاکستان سے، پنجاب سے بہت سارے لوگ ادھر حلقے میں داخل ہوئے. اور الحمدللہ اس وقت تقریباً آپ کے خلفاء کی تعداد تقریباً 50,000 سے زیادہ ہے. اس میں آپ کے خلفاء بھی شامل ہیں، اس طرح کر کے. تو الحمدللہ اس وقت دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن صاحب کے خلفاء موجود نہ ہوں. اور آپ کی نگاہ کرم سے اسی وقت جماعت السالکین جب شروع کی تھی تو آپ کی نگاہ کرم سے یہ الحمدللہ یہ بھی آگے کام کرتی رہی. اور دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ جماعت السالکین کے خلفاء موجود ہیں. تو سلسلہ سیفیہ یہ الحمدللہ خالصتاً دین کی خدمت میں مصروف ہے. اس میں کوئی نہ سیاسی رنگ ہے، نہ کوئی سیاسی عمل دخل ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کام کرنا، آپ کی سنت کا کام کرنا، یہی اس کا مشن ہے. اور الحمدللہ وہ مشن جاری ہے. تمام خلفاء اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن قدس اللہ سر العزیز کے سب سے بڑے بیٹے جو ابھی سجادہ نشین ہیں، حضرت جناب مولانا سعید احمد حیدری صاحب مدد ذل العالی، اور ان سے چھوٹے صاحبزادے حضرت جناب مولانا حمید جان صاحب مدد ذل العالی، اور ان سے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا باقی جان مدد ذل العالی، اور ان سے چھوٹے جناب قاری صاحب، اور ان سے چھوٹے جناب احمد سعید جان صاحب. اس کے علاوہ بھی آپ کے چونکہ آپ کی 4 ازواج تھیں تو ان سے اور بھی کافی سارے آپ کے جانشین جو ہیں وہ موجود ہیں. اپنے اپنے فساد کے مطابق وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ بعض اوقات لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن صاحب طریقت کی تعلیم فرما رہے ہیں، 4 سلاسل کی، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کی تعلیم فرما رہے ہیں، دین اسلام کی سنت مطہرہ کی تعلیم فرما رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو دوسرے پاکستان کے علماء اکرام تھے ان کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ تو ایک اسی طرح بزرگ ہیں جس طرح پہلے وقتوں میں بزرگ گزر گئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کیا ہے، تو انہی کی شمع کو لے کر یہ آگے چلے ہیں. حضرت غوث پاک، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी रहमतुल्लाह अलैह और उमर बिन मोहम्मद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बुजुर्गान दीन जिन्होंने जो काम किया उसी नक्शे कदम पर चल रहे थे। मुझे याद है कि जब एक मरतबा सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई और लाहौर में मोची दरवाजे में वो कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी एक सुन्नियत के लिहाज से। तो सुन्नी उलमा इकराम हज़रत खुंदा साहब और रहमान साहब से मिले और इस तरह दावत पेश की भी आप वहाँ पर सदारत फरमाएं। तो चूँकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, नासाज थी, तो आपने अपने साहबजादगान को और खुलफा को भेजा कि आप उसमें शिरकत करें सुन्नी कॉन्फ्रेंस में, और आपने ये अमर जारी फरमाया कि वो मेरा मुरीद ही नहीं है जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस में मोची दरवाजे में वहाँ पे शिरकत नहीं करेगा। तो आपके ससुर सैयद जाफर पाशा साहब उस वक्त इस्लामाबाद में सर का हलक फरमा रहे थे, सर का हलक फरमा रहे थे। आधे सर का उन्होंने हलक किया था, आधे सर का भी बाकी था। जब ये पैगाम सुना तो उसी वक्त अपना सारा सामान लिया और लाहौर पहुंचे और आधे सर का हलक आके लाहौर में किया। ये है एक मुर्शद की ताबेदारी, फरमाबरदारी कि किस तरह, हालांकि वो आपके ससुर भी थे, उम्र भी आपकी उम्र सीधा थे, लेकिन जब अमर मुर्शद सुना तो आधे सर का हलक आके लाहौर में किया। फिर उस मौके पे मोची दरवाजे में सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी जो सिक्योरिटी थी वो सिलसिला सैफिया के ज़िम्मे थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हज़ारों की तादाद में उस वक़्त खुलफा और मुरीदीन वहाँ पे मौजूद थे और फिर उन्होंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह संभाला। तो सरकार अख़ुंदा सफ़र रहमान साहब का जज्बा मोहब्बत अहले सुन्नत वल जमात से इस तरह की थी, लेकिन अगर कोई उन्हें नहीं समझ सका तो ये उसकी मर्ज़ी है, उसको समझना चाहिए था। लेकिन फ़र्क ये है मेरे भाइयों, एक आलिम बाअमल होना यही असल ज़िंदगी है। इल्म होना अच्छी बात है, लेकिन इल्म के साथ अमल का होना अशद ज़रूरी है। सिर्फ इल्म को भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। अगर इल्म है तो अमल नहीं है, तो फिर क्या फरमाया? हदीस में बहुत सारी वईद भी फरमाई गई हैं। तो हज़रत खुंदा सफ़र रहमान साहब वो हस्ती थे कि जो इल्म के मुताबिक आगे बाअमल शख्सियत थी। एक मरतबा उधर नजीज पेशावर में गया तो सरकार का एक खादिम था, तो उसको मैंने देखा कि उसके सलवार के नीचे से पोंचे कटे हुए हैं। तो हालांकि उम्र सीधा थे, मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? कहने लगा जी मेरी जो सलवार थी वो टखनों से ज़रा नीचे थी, तो सरकार अख़ुंदा सफ़र रहमान साहब ने कैंची घर से मंगवा के तो मेरे ये पोंचे कटवा दिए। तो आप इस तरह इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात फरमाते थे, सुन्नत मुताहरा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो यही एक अल्लाह के वली की पहचान है। अल्लाह का वली कब अल्लाह का वली बनता है? जब वो इल्म के मुताबिक अमल करे, उसके इखलास को अल्लाह ताला जल्ला शानहू जब कबूल फरमा लेता है तो उसे अपना दोस्त बना लेता है। तो हज़रत खुंदा सफ़र रहमान साहब तो वो हस्ती थी कि जिनकी बारगाह से कई औलिया कराम आगे वली बन के अपनी ड्यूटियों पे गए। तो अगर कोई आपके मुकाम को नहीं पहचान सका तो ये उसका कसूर है, लेकिन जो अल्लाह करीम ने आपको मुकाम अता फरमाया था वो तो अपनी जगह पे बजा था और बजा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शमा इस्लाम की शमा लेकर चले, उस शमा से लाखों शमएं आगे रोशन हुई। आज उर्स मुबारक है, हज़रत खुंदा साहब रहमान साहब का उर्स मुबारक है लाहौर फ़कीराबाद शरीफ लखुडैर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक जमे गफ़ीर खुलफा मुरीदीन का अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी पेश कर रहा है। तो मेरे भाइयों, सिलसिला सैफिया इसका ना किसी सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ही कोई दुनिया के किसी मकर फ़रेब से कोई ताल्लुक है। आओ दीन सीखो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सीखो, ज़िक्र अज़कार सीखो, उस पर अमल करो, और जब तुम्हें इजाज़त मिल जाए तो वही चीज़ आगे दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाओ, उनको सिखाओ। यही तरीका नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी का था, यही फिर आगे सहाबा इकराम का था रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, यही तरीका फिर आगे औलिया इकराम का था। तो
آپ کی ہستی حضرت اخوندزادہ صاحب الرحمٰن قدس اللہ سرہ العزیز کی ہستی ایک کمال درجے کی ہستی تھی، علمی لحاظ سے آپ کا بڑا مقام تھا، آپ استاذ العلماء تھے، دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی استاذ العلماء تھے، اور پھر طریقت کے لحاظ سے آپ کئی آگے اولیاء کے سردار ٹھہرے۔ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ جو آپ کا مرید ہو، بیعت ہو، وہ اس کی دنیا ہی بدل جائے، یہ تو دل زندہ کرنے والی بات ہے نا۔ حضرت اخوندزادہ صاحب الرحمٰن صاحب کی جو بیعت ہوتا اس کی دنیا بدل جاتی، طالب صادق جو ہوتا اس کی دنیا بدل جاتی، بالکل بدلتی، اور ہم نے دیکھا ہے۔ اور یہ نہ چیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ جوانی کی حالت ہے، اور پھر جوانی میں اس کو 22 سال کی عمر ہے، 1 سال ہوا شادی کو، تو نگاہ کرم ہو گئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے بھی جب خاص فضل بندے کے اوپر ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ حضرت اخوندزادہ صاحب الرحمٰن صاحب کی نگاہ کرم سے بہت کچھ عطا ہوا۔ ابھی نچیز کے ایک خلیفہ ہیں رانا محمد شاہد صاحب، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے آفتاب سالکین، اس کی کتابت ہو گئی ہے، انشاءاللہ چھپنے کو ہے، چھپ جائے گی تو انشاءاللہ وہ پڑھیں۔ وہ اس نے بضد ہو کر بہت ساری چیزیں پوچھی ہیں، پھر آگے لکھی ہیں۔ تو میں تو اسے کہہ رہا تھا کہ یار یہ رہنے دو، لیکن وہ کہنے لگے جی وقت کی ضرورت ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے، اور الحمدللہ وہ کتاب چھپے گی آفتاب سالکین، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کی دنیا بھی کامیاب بنا دیتی ہے اور آخرت بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ اور مرشد کا کام یہی ہے کہ مرید کو ایسے راستے پہ چلا دینا کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، اور وہ سالک، وہ مرید، وہ خلیفہ نبی علیہ السلام کی محبت میں، والہانہ محبت میں زندگی بسر کرے، اور جس جگہ پر بیٹھے اللہ کی رحمتیں اتریں، جس محفل میں بیٹھے اللہ ان محفل والوں کو بخش دے، جس کے اوپر توجہ کرے وہ نور جو اللہ کریم کی بارگاہ سے چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک سے ہوتا ہوا جو ایک خلیفے تک پہنچتا ہے، وہ جب دوسرے مرید کے دل میں داخل ہو تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اخوندزادہ صاحب الرحمٰن صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزار دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر گزار دی، دین کی خدمت کے لیے گزار دی، دین کے کام میں گزار دی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دین کے لیے کام کیا۔ جب وہ قاری شاکر نے کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے تو اگر سرکار اس کی پکڑ نہ فرماتے، جس طرح دوسرے علماء کرام خاموش تھے، خاموش رہتے، لیکن نہیں، آپ کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک گستاخ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور اس کو اس کا جواب نہ دیا جائے۔ جب آپ نے جواب دیا اس کو، وہ معاملہ طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو 25 سال کے عرصے میں یا 20 سال کے عرصے میں پشاور میں جو آستانہ بنایا تھا، مسجد بنائی تھی اور وہاں پہ دین کا کام ہو رہا تھا، تو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا، دین اسلام کی خاطر چھوڑ دیا نا، نبی علیہ السلام کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی خاطر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ نے مجبور کیا بھی کہ آپ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، جا کے یہ معاملہ ختم ہو جائے،
لیکن کتنی قربانی ہے. جب افغانستان میں تھے وہاں سے جب ہجرت فرمائی، روس نے افغانستان پہ حملہ کیا، پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی پاکستان میں، وہاں پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آئے. جب ادھر آئے تو ادھر 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر لاہور میں تشریف فرما ہوئے. یہ بھی امتحانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے درجات کی بلندی کے لیے. لیکن آپ حضرت خونزادہ سیف الرحمن قدس اللہ سرہ العزیز نے دین اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر، حق کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی. اور آج الحمدللہ جو آپ نے خدمت کی، جو شمع روشن کی، وہ روشنی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، دوسرے لوگوں تک روشنی پہنچاتی نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے روحانی مراتب کو بلند فرمائے، اور جو بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی فرمائے. تو ہماری دعا ہے، التجا ہے، اللہ تعالیٰ سلسلہ سیفیہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور جماعت السالکین جو کہ سلسلہ سیفیہ کی مرہون منت ہے، اس کو بھی دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. تو مشن وہی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پہچان کے لیے اپنے اپنے طریقے سے بیان کرنے کا، لوگوں کی سمجھ میں، جس طرح کے یہ ہم انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کی اس سمجھ کے مطابق وہ چیز آسان طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دی جائے. اگر آج ہم یہاں پہ لوگوں کے پونچے کاٹنے شروع کر دیں، سختی کریں، تو وہ تو بھاگ جائیں گے. یہاں پہ تو یہ انگلینڈ ملک ایسا ہے، یا امریکہ یا یہ یورپین کنٹریز ایسی ہیں کہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتے. تو پھر تو اس حکمت عملی کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ آسن طریقے سے دین اسلام پر چلیں اور ذکر اذکار کی تربیت حاصل کریں. الحمدللہ نچیز کا بھی طریقہ کار یہی ہے. تو ابھی ایک کتاب نچیز نے جو ترتیب دی ہے، نفس مطمئنہ، اور ایک طرف انگلش ہے ایک طرف اردو ہے، سیلف کانفیڈنس کے نام سے. تو یہ کتاب الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پسند فرمائی ہے کہ نچیز نے خواب دیکھا، کہ اس خواب کی آگے ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو وہ رانا شاہی صاحب نے جو آفتاب سالکین کتاب ترتیب دی ہے، اس میں یہ بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ کس لحاظ سے سرکار کو پسند آئی. تو میرے بھائیو، جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ کرم ہے، اور فیضان مرشد ہے کہ جس سے بندہ کسی مقام پر پہنچتا ہے. باقی اگر بندہ کوئی دعویٰ کرے تو اپنا تو اس میں کوئی کارنامہ یا کمال بندے کا نہیں ہوتا. یہ روشنی سے ہی روشنی آگے چلتی ہے، دیے سے ہی دیا آگے روشن ہوتا ہے. اللہ کریم حضرت خونزادہ سیف الرحمن قدس اللہ سر العزیز کے مزار اقدس پر، آپ کے وجود پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کے تمام مریدین و خلفاء کو راہ حق پر استقامت عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سبھی کو سلوک اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے کہ میں نے امریکہ جانا تھا، تو اس سے پہلے نچیز نے خواب میں خونزادہ سیف الرحمن صاحب کو دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلام سمدانی ان سب سے کہو کہ سلوک اتفاق سے رہو. تو یہ بات پھر میں نے لندن سے فون کر کے مولانا حمید جان صاحب کو بھی بیان فرمائی، احمد سعید صاحب کو بھی بیان فرمائی. تو میرے بھائیو، سلوک اتفاق ایک بہت بڑی نعمت ہے. سلوک اتفاق سے ہی برکت ہوتی ہے، اور ہر چھوٹے بڑے کی عزت، احترام اور شفقت کرنا، اسی سے ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ تمام خلفاء کو، مریدین کو، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم صلی اللہ